مجھے اپنی نئی نویلی دلہن بانی سے چڑ تھی۔ وہ 22 سال کی پینڈو لڑکی تھی جسے 2 دن پہلے ہی زبردستی میرے نکاح میں کر دیا گیا تھا۔ مجھے اس سے نفرت تھی۔ آج میں زبردستی اسے دوسرے کمرے میں لٹا دیا، لیکن رات کے 3 بجے جو دروازے پہ دستک ہوئی، اس کی حالت دیکھ تو میرے ہوش اٹھ گئے۔ دلہن قسم نمبر 1، میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ افراہیم نے اپنی نئی نویلی دلہن سے پوچھا، جو 2 دن پہلے زبردستی اس کی سر پر تھوپ دی گئی تھی۔ جی وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرانی سے الٹا سوال کر دیا۔ وہ اس کی حیرت پر مزید حیران ہوا۔ لیپ ٹاپ؟ مطلب وہ جس پہ بیٹھ کر میں رات کو اپنے آفس کا کام کرتا ہوں؟ اس نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا وہ تو ہم نے اوپر سامان والے کمرے میں ڈال دیا، معصومیت سے کہا گیا۔ کیا میرا لیپ ٹاپ تم نے اسٹور روم میں ڈال دیا؟ کیوں؟ حیرت کے ساتھ اسے غصہ بھی تھا۔ وہ جی ہم کو لگا وہ آپ کے کام کی نہیں ہے، ایسے فالتو میں یہاں پڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم اسے اوپر ڈال آئے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، جبکہ افراہیم کا بی پی اوپر جا چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی کا کیا کرے۔ جاؤ ابھی جا کر میرا لیپ ٹاپ لے آؤ، اس نے غصے کو کنٹرول کر کے آرام سے کہا، جبکہ وہ ایسے غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کر اپنا غصہ باہر نکالنے کی کوشش کی اور بے بسی سے سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ بانی نامی آفت 2 دن پہلے اس کے زندگی میں آئی تھی، جسے دادی پوری دنیا میں ڈھونڈ کر نہ جانے کہاں سے پکڑ کر لائی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے پاکستان میں دادی کو اپنے ہونہار، پڑھے لکھے، ہینڈسم پوتے کے لیے یہی ایک لڑکی ملی تھی جس نے اپنی زندگی میں لیپ ٹاپ کا نام تک نہیں سنا تھا، جو انگریزی تو دور کبھی اردو اسکول بھی نہیں گئی۔ پتہ نہیں دادی کو اس بلا میں ایسا کیا نظر آ گیا جو انہوں نے اس جہاں لڑکی کو اس کے سر پر تھوپ دیا۔ اسے گونگی مٹی کی مادھو ٹائپ دیسی گاؤں کی لڑکیوں سے اسے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ اسے اپنی زندگی میں کئی خوبصورت خواب دیکھے تھے، اگر اس نے کسی پرستان کی پری کے خواب نہیں بھی دیکھے تو اس نے اس دیہاتی لڑکی کے بارے میں بھی تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا۔ اس نے اپنی شادی کے بارے میں بھی ابھی بھی اچھے سے سوچنا بھی شروع نہیں کیا تھا، اور اگر سوچتا بھی تب بھی یہ لڑکی اس کی سوچ میں کبھی نہ ہوتی۔ وہ ایک ایسی ماڈرن اور پڑھی لکھی بیوی کی توقع کر رہا تھا جسے کسی کے سامنے متعارف کرواتے ہوئے گردن نہ جھک جائے بلکہ انسان کے اندر فخر پیدا ہو جائے، اور یہ لڑکی اس کے ہر خواب کو چکنا چور کرتی اس کے گھر پر پورے حق سے قبضہ جمانے آ گئی۔ اور قبضہ جمانے کا حق کس نے دیا؟ اس کی اپنی سگی دادی نے۔ یہ عجیب و غریب لڑکی اس کے سر پر تھوپ کر اس کی دادی محترمہ عمرے کے لیے نکل گئی۔ بقول اس کے اس شادی ہی انہی کی راہ کی رکاوٹ تھی جو اب دور ہو گئی ہے۔ ان کی رکاوٹ تو دور ہو گئی مگر انہوں نے اپنے راستے کا پتھر اٹھا کر سیدھا اس کے سر پر دے مارا۔ میں اپنے پوتے افراہیم کے لیے چاند سے خوبصورت پری جیسی دلہن لاؤں گی، اس کی دادی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ دادی کی اس بات پر مسکرا دیا کرتا تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار اسے دادی کی یہ بات یاد کر کے صرف غصہ آ رہا تھا۔ دادی نے ساری زندگی اپنی یتیم پوتے کی پرورش کر کے اپنی سبھی قرضے ایک ساتھ وصول کر ڈالے، جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھی کہ اتنی محبت تو میں اپنی کسی نواسے یا کسی اور پوتے پوتیوں سے نہیں کرتی جتنی محبت اپنے افراہیم سے کرتی ہوں۔ دادی کی اگر یہ محبت تھی تو اللہ جانے ان کی نفرت کیا حد ہوگی۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیسی محبت نبھائی اپنے لاڈلے پوتے کے ساتھ۔ ہاں، اس نے خود انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی پسند کی بہو تلاش کر کے لائیں، اور یہ اختیار بھی اس نے ان کے رونے اور واویلا مچانے پر ہی دیا تھا۔ اس نے کتنے بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھی چننے کا حق انہیں دیا تھا۔ انہوں نے دنیا جہاں کی ان پر جہاں لڑکی اس کے سر پر مسلط کر دی۔ یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ماڈرن بہو نہیں بھی لانا چاہتی تو انہیں کوئی بھی لڑکی انتخاب کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس گاؤں سے وہ اس کے لیے یہ لڑکی پکڑ کے لائی تھی اور اس پر یہ حکم صادر کر کے بولی، یہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے اور اس کے ساتھ تمہیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری ہونے والی دلہن تو دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے، ایسی بہو تو تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملے گی۔ وہ جس علاقے میں رہتی تھی وہاں کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ یہ کچھ مخصوص جملے شادی سے پہلے دادی اس سے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت دادی کو ان باتوں کا مطلب وہ نہیں سمجھا سکا۔ اگر سمجھ آتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اچھی ہے، خوبصورت ہے تو صرف دادی کے اپنے حساب سے، اور 70 سالہ پرانی دادی اور آج کے دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک کرسی کے لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ حیرت سے اٹھ کر رہا ہو گیا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟
اس نے بھرپور حیرانی سے پوچھا۔ یہی تو ہے جی، اس کی زوجہ محترمہ نے نگاہیں نیچے جھکا کر طریقے سے جواب دیا۔ یہی تو کرسی ہے۔ اس کا ایک بار پھر خون کھولنے لگا۔ آپ ہی تو بولے تھے جس پر بیٹھ کر ہم کام کرتے ہیں۔ اس کی یہ معصومیت اس کے شدہ تب روشن کر گئی۔ اس نے غصے سے آنکھیں بند کی۔ میں بانی صاحبہ، یہ اس پر میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں، اور وہ دانت پیس کر کرسی پر بیٹھ گیا، اور وہ موٹی موٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اس پہ بیٹھ کر جو چیز میں سامنے ادھر رکھتا ہوں اور جس پر ایسے ایسے انگلیاں چلاتا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مکمل طور پر اسے لیپ ٹاپ کا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ شاید اسی طرح اس کی موٹی عقل میں کوئی بات جاتی۔ وہ مشین، وہ اونچی آواز میں بولی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شکر ہے کسی طرح تو سمجھی وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں جی، وہ مشین تو اس کے انداز میں بولا۔ جی وہ تو ہم نے سکھانے کے لیے اوپر رکھ دیا ہے۔ اس نے اتنی آسانی سے اپنا جملہ مکمل کیا جیسے موسم کا حال سنا رہی ہو محترمہ، جبکہ اس کا حال ایسا تھا جیسے اسے کسی نے اندھے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ سکھانے کے لیے؟ لیکن کیوں؟ اس نے بار وہ زور سے چلایا۔ اس کے چلانے پر وہ بہت گھبرا گئی۔ وہ جی بہت میلا ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا اسے دھو دیں، جیسے وہ کوئی رومال دھونے کی بات کر رہی ہو۔ کیا تم نے لیپ ٹاپ دھو دیا؟ تمہارا پاگل ہے یہ؟ اس کا بلڈ پریشر دو کراس کر چکا تھا۔ غصے سے اس کا منہ لال ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس بولی بالی لڑکی کا کیا کرے جو 2 دن پہلے دادی جی اسے تحفے میں سونپ کر گئی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کھینچ کر اس کے منہ پر تماچا مارے، لیکن خود پہ قابو رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا شوہر تھا جس کے ساتھ 2 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اور اس کے بہت محبت کرنے والے ماموں نے اپنی یتیم بھانجی کو ایک پڑھے لکھے بڑے گھرانے میں بھیج دیا، مگر ماموں کا رشتہ کرتے وقت یہ بھول گئے کہ بڑے ڈگریوں والے یہ بڑے لوگ اپنے لیے کسی بڑی جیون ساتھی کا خواب دیکھتے تھے، اس جیسی ان پڑھ گوار کے نہیں۔ شادی سے پہلے اس کی ساری سہیلیاں کہا کرتی تھیں، ہائے بانی تیرا شوہر تو بڑا گبرو جوان ہے، ایک دم فلمی ہیرو جیسا۔ مگر ان بیچاریوں کو کیا پتا کہ فلمی ہیرو جیسا دکھنے والا وہ گبرو جوان اپنے لیے کسی فلمی ہی کے توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کے خوابوں میں اس کی زندگی میں بانی جیسی جاہل لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو زبردستی گھس آئی اس کی زندگی میں۔ شادی ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کے کئی خواب سجائے تھے، لیکن اس کا گھر میں آ کر اسے پتا چلا خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اس نے پہلی بار افراہیم کی تصویر دیکھی تو اسے بہت رشک آیا اپنے آپ پہ، لیکن اس کی ساری سوچوں پہ پانی اس وقت پھر گیا جب اس پہ انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات کسی بھی لڑکی کے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے نفرت کرتا تھا۔ نفرت یا محبت جو بھی تھا، اب یہی اسی کا شوہر تھا، اس کا جیون ساتھی تھا، اس کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ یہ رشتہ چاہے جن حالات میں جس وجہ سے بھی ہوا ہو، مگر اسے یہ رشتہ نبھانا تھا۔ یک طرفہ رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ ایک عورت تھی جو بیاہ کر اس گھر میں لائی گئی تھی۔ بچپن میں اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ وہ ایک بار جس گھر میں جائے پھر اس گھر میں اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، اور یہ بات اس کے ذہن میں اپنے بچپن سے ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ پوری کوشش کرے گی اپنے گھر کو بچانے کی، اس کی نازک دوڑ کو قائم رکھنے کے لیے۔ وہ نفرت سے محبت کا سفر طے ضرور کرے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ایک مضبوط ارادہ کر لیا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے آفس کے ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کی پوری توجہ فائل پر تھی، لیکن اچانک قدموں کی چاک سے اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی۔ سامنے اس کی وہی حد سے زیادہ سمجھدار ذہین زوجہ محترمہ کھڑی تھی۔ اسے محترمہ کی صبح والی واردات یاد آئی۔ اس نے ایک نظر غصے سے اس کو دیکھا، پھر اپنی توجہ فائل پر مرکوز کر دی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، حال بات اس لڑکی کی نگاہیں خود پر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس میں ایک ناگواری کی لہر پیدا ہوگی، لیکن ناگواری کو اپنے چہرے پر نہ لا کر اس نے سٹاپ چہرے کے ساتھ اس لڑکی سے پوچھا، کچھ چاہیے کیا؟ جی وہ میں سونے آئی ہوں۔ اسے جھٹکا لگا، وہ کسی بھی قیمت اس لڑکی کے ساتھ اپنا بیڈ اپنا روم شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ کل کی بات وہ اور تھی کہ دادی کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکا، لیکن آج اسے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس لیے وہ پوری رات تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی اس کی لڑکی کو اپنے پاس اپنے کمرے میں نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ تم یہاں نہیں سو گی، گھر میں اتنے سارے کمرے ہیں، کسی اور کمرے میں جا کر سو جاؤ، وہ نظر چڑھاتے ہوئے بولا۔ یہ بات کہنے میں اسے خود بھی عجیب لگ رہی تھی کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سونے کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دیے، لیکن سچ تو یہی تھا، نہ تو اس نے اس رشتے کو قبول کیا تھا اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر اسے خاموش نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے مغرور اور گبرو شوہر کے سامنے بمشکل اس نے اپنے آنسو روک کے رکھے تھے۔
लेकिन इस कमरे में आते ही उसके आंसू का बंध टूट चुका था। उसे बहुत शिकवे थे अपने मामू से, क्यों किया उन्होंने इस रिश्ते का इतने बड़े घर में। अगर वो अपने ही गांव में किसी गरीब मजदूर के साथ शादी करती तो क्या खुश नहीं रहती वो। उसे तो वक्त की रोटी के साथ साथ वो मोहब्बत और इज्जत भी जरूर देता जो उसका हक था। लेकिन यहाँ इस शख्स के सामने अपनी इज्जत, नफस और खुदारी गैरत सब कुछ ना होगा था। उसे अपने मामू के साथ साथ दूर कहीं आसमान पर मौजूद इस हस्ती से भी वो शिकवे थे, जहाँ जिन्होंने उसकी माँ बाप का साया उसके बचपन में ही उसे छीन लिया था। फिर उसने सारी जिंदगी मामू की डांट, उनकी नफरत में गुजार दी, और अब भी जिंदगी में ये मेहरबान नहीं थी। ये इम्तिहानात की किड़ियां तो खत्म ही नहीं हो रही थी। अब उसके लिए सबसे बड़ा मसला सोने का था। वो जिंदगी में कभी अकेली नहीं सोई थी। मामा के घर पे भी उसकी कजन उसके साथ सोती थी। अकेले सोने में उसे वैसे भी डर लगता था। ये घर भी उसके लिए नया था, तो उसके डर में मजीद इजाफा हो चुका था। उसका वो पढ़ा लिखा शोर जिसने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। उसने एक बार भी सोचा कि उसकी बीवी को अकेले कमरे में सोते हुए कितनी घबराहट हो सकती है? क्या उसने सोचा वो अकेली कैसे सोएगी? कुछ भी हो जाए मैं अभी उसके पास नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कितना ही डर क्यों ना लगे अकेले सोते हुए, लेकिन मैं उसका दरवाजा नहीं खटखटाऊंगी। उसने मुस्तहिल फैसला कर लिया था इफ्राहिम के पास न जाने का। लेकिन जो जो रात की तारीखी और खामोशी बढ़ती गई, उसके फैसले की मजबूती भी कम होती गई। वो उसके पास जाना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी थी, उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। उसे अपने आप पे पहली बार इतनी शिद्दत से तरस आया था। मजबूरी क्या होती है और मजबूर इंसान कितना मजबूर हो जाता है, ये वो अच्छे से समझ चुकी थी। वो यूं ही लेटे लेटे छत को घूर रहा था। जिंदगी किस कदर उलझी हुई थी, कहाँ आकर वो फंस चुका था जिंदगी में। कब कहाँ उसने ऐसी गलती कर दी जिसकी उसे ये सजा मिली। दरवाजे पे कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। उस घर में उन दोनों के अलावा वो तीसरा कोई नहीं था, तो जरूर वही होगी। अब इतनी रात को इस पे कौन सा आसमान गिर गया जो इस तरह दरवाजा पीट रही है? वो गुस्से से उठकर दरवाजा खोलने चला गया। जी अब क्या चाहिए मोहतरमा? उसने सुलगते हुए पूछा। वो हद से ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। जी वो हमको अकेले सोते हुए डर लग रहा है, उसने अटकते हुए कहा। ये क्या हो रहा था उसके साथ? उसका जी चाहा वो गुस्से से रो दे। अब क्या करे? दादी जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर सौंप गई थी, उसका वो क्या करे? ओके आ जाओ, लेकिन मैं अपना बेड तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा। बाकी इस साइड के अलावा तुम्हें उस कमरे में जहां सोना है सो जाओ, उसने खुश्क लहजे में उससे कहा। वो वापस आकर बेड पर बैठ गया, जबकि वो नीचे फर्श पर अपना बिस्तर बना रही थी। उसने नागवारी से उसे देखा और सर झटक कर मुंह दूसरी तरफ करके सो गया। पता नहीं दादी किस अजाब में डाल कर गई थी उसे। उसकी खुशहाल सुकून वाली जिंदगी में ये लड़की कहाँ से आकर टपक गई? उसका स्वागत करने कहाँ वो दिन थे जब कॉलेज की लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी और उसकी आवाज सुनने के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। ऑफिस में भी कई लड़कियां उससे अपनी पसंदगी का इजहार कर चुकी थी, लेकिन वो यहाँ कहाँ आकर फंस गया था? उसका दिल चाहा अभी उसे इसके कमरे से, तो क्या उसके घर के साथ साथ अपनी जिंदगी से भी निकाल दे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। एक बार तो उसका दिल चाहा अभी के अभी दादी को फोन करके बताए उसे उनकी मोहब्बत से लाई हुई ये अनमोल गुड़िया बिल्कुल नहीं चाहिए। वो जहां से लाई थी वहीं जाकर उसे वापस पहुंचा दे। लेकिन दादी चूंकि सफर में थी, इसलिए दूर बैठी अपनी इस बूढ़ी दादी को ये सदमा नहीं देना चाहता था। वैसे भी 22 दिन के बाद तो उन्हें आ ही जाना था, तभी वो उसे साफ साफ कह देगा कि उसे उन सुगर, होनहार और हर काम में माहिर बहू नहीं चाहिए। लेकिन 22 दिन तो दूर, वो उसे 22 सेकंड भी कैसे बर्दाश्त कर सकता था? क्या क्या नहीं सोचा उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में? और ये क्या हो गया? उसे शदीद गुस्सा था दादी पे भी और खुद पे भी और उस लड़की पर भी। और उस गुस्से में जाने कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। सुबह अलार्म बजने से उसकी आंख खुल गई। बेसाख्ता उसकी निगाह बेड से नीचे गई। शुक्र है वो जो वहां नहीं थी। वो अपनी सुबह का आगाज उसका मुंह देखकर कभी नहीं कर सकता था। वो जमाई लेते हुए बिस्तर को छोड़कर वॉशरूम के रूम की तरफ बढ़ गया। मुंह धोने और फ्रेश होने के बाद वो नाश्ते के लिए नीचे चला गया। वो लड़की उसे ड्राइंग रूम में टीवी साफ करती हुई नजर आई। उसे डर था कहीं वो बेवकूफ लड़की टीवी को भी ना धो दे। वो किचन में चला गया, जबकि उस लड़की की नजरें खुद पे महसूस कर सकता था। वो किचन में टेबल पर उसकी त्वचा मोहतरमा ने पहले ऑमलेट और दूध का ग्लास तैयार कर रखा था, और किचन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दादी का हर काम में माहिर बहू ने बड़ी मुशक्कत के बाद ये नाश्ता बनाया है, और वो भी कोई खास नहीं था। मगर वो उसकी बनाई हुई चीजों को तब हाथ लगाता जब वो उसे बीवी का दर्जा देता। जब उसने इस लड़की को कबूल नहीं किया तो पता नहीं वो घरेलू बीवियों की तरह घर के काम क्यों करती रही है। इस लड़की का बनाया हुआ ऑमलेट मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके वो खुद
اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا اور اپنی اس عجیب و غریب شادی سے پہلے بھی وہ اپنے لیے ناشتہ خود ہی بناتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہاں اس نے اپنے آفس کا کچھ سامان بیگ میں رکھا اور کنگھی کر کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی ابھی تک ٹی وی کو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے ٹی وی سے ایسی کیا دشمنی تھی جو اس کا کباڑ کرنے میں لگی تھی۔ محترمہ اس پر ناگواری سے بھرپور نگاہ ڈال کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ جاری ہے۔